الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضرت مولانا رحمۃ کتاب ہے واسطہ بالواسطہ سنایا بھی کرتا ہوں، شاید کبھی سنایا بھی ہو۔ بہت مفید مضامین ہیں، اصلاحی مضامین ہیں، تربیت کے مضمون ہیں۔ اس بنا پر خود اپنے ہی لیے، اپنے احباب کے لیے برابر اس کو دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، سناتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اس پردیش کتاب حضرت تھانی، لیکن جتنے حضور حضرت تھانی کے جو اصول زیادہ اسی سے منتخب معلوم ہوتے ہیں۔ بہت اچھی کتاب، بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر۔ ایک انفرادی کام ہے، ایک اجتماعی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اجتماعی کام کو پسند فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے تو کے قلوب برکات حاضرین پر کھلتے ہیں۔ ایک دوسرے کے قلوب کے برکات اور انوار کھلتے ہیں۔ جماعت کا فائدہ سب سے بڑا یہی ہے۔ بہت سے بلب ہیں، دیکھیے سب کی روشنی مل کر کتنی روشنی ہے، کتنی روشنی ہے، صرف وہی رہتا جتنی روشنی نہ ہوتی۔ یہ سب کھلے تو روشنی پھیل گئی۔ اسے مومنین کے قلوب کے انوار مجتمع ہونے سے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی مجالس، ایسی مجتمعات کی توفیق مرحمت فرمائے جن میں نہ غیبت ہو، نہ شکایت ہو، نہ جایانی باتیں ہوں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سب مجتمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے، اس کا سلسلہ رہنا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے تو ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں۔ لکھا ہے فقہ کتاب میں بھی، یہ جماعت جو ہے اسی لیے ہے کہ تمام مسلمین کے قلوب ایک دوسرے کے متحد ہو جائیں اور سب کے ارواح جمع ہو کر کے ہر ایک کے قلب پر ہے۔ خود مراکز فلاح وغیرہ میں ہے کہ سب میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ایک آدمی اگر ہے تو اس کا ثواب سب کو ملے گا۔ ہر ایک کا ایک دوسرے کو ثواب ملے گا۔ 100 آدمی ہیں تو نہیں کہ ایک ایک آدمی کا الگ الگ ہے، بلکہ 100 آدمی کا ثواب ملے گا ایک ایک کو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے تو ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں۔ اللہ اسی کر دے ہماری مجالس کو بھی۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس مجلس میں ایسے لوگ بھی بیٹھتے ہیں جن کو دنیا معافیہ سے خبر نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی نے کہا تو خواجہ صاحب نکلے تو شاہ رسول اللہ صاحب کا خطاب کر کے کہا، یہ وسیع اللہ یہ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے حضرت، یاد ہے نا؟ یعنی خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ بہت معروف حضرت تھانوی کے، تو حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے متعلق کہا،
ماتھانوی نے کیا کہا؟ یہ تھا کہ بعض لوگ مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں کہ دنیا و مافیا کہ ان کو خبر نہیں رہتی. بعض لوگ کہا تو خواجہ صاحب نے شاہ وصول اللہ صاحب سے کہا کہ وصول اللہ یہ تمہارے متعلق حضرت نے کہا. ہمارے حضرت شاہ وصول اللہ صاحب کو واقعی بات تھی تو بات کچھ تو تھی. میں تو پھر کمرے میں گیا، تھوڑا کمرہ تھا، ٹہل رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے چو پیر شدی حافظ چو پیر شدی حافظ میں قدر بے روشو رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا. اس طرح کسی نے شاید نہ سنا ہو جو دس ایک لہر سے پڑھ رہے تھے، عجیب بس سے ٹہل رہے تھے، پڑھ رہے تھے. میں پہنچ گیا. ہر وقت آدمی پہنچ جاتا ہے نا. طوافین میں سے جو پیر شدی حافظ میں قدر بے روشو رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا. اے حافظ جب بڈھے ہو گئے نکلو میں خانے سے، اور رندی حوصلہ کی جوانی میں تو دیب ہے، بڑھاپے میں آ کر کے یہ سب کر رہے ہو. یہ حضرت کے مراقبہ شاہ وصول اللہ صاحب کے اخیر عمر کی بات ہی کر رہا ہوں. 10 دن دیکھا ہے حال آگے جو پیر شدی حافظ میں قدم بے روشو. مجلس میں بھی ایک شان سے بیٹھتے تھے. ہم لوگ صاحب تھی ناشتہ کیا ہے، لیکن ناشتے میں گھبرائے سے تھے. جلدی سے آئے اور شروع کیا. بڑے اہتمام سے دیوبند وغیرہ کا ذکر تھا کہ علماء نے بھی کام کیا ہے. صوفیہ نے اگر کوئی احوال کا انہوں نے علماء نے حضور کے اقوال افعال سب پر کام کیا ہے. یہ کہتے فارغ کا اثر ہو گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلب مجتمع رہتا ہے. نماز کے بہت سے لوگوں کو اہمیت نہیں، تنہا پڑھ لیتے ہیں. ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، قلوب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپس میں اتفاق رہتا ہے. مسلمانوں کا یکجا دیکھنا میسر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کمالات کی ہیں. مسلمان ایک فساق فجار کی صورت دیکھو، ایک مومنین کی صورت، ذاکرین کی صورت، دونوں میں فرق تو ہوگا ہی. اللہ ہم سب لوگ کے لیے ایسی کر دے اور قلوب کو ذاکر بنا دے، ہماری آنکھوں کو پارسا بنا دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر. سے جماعت کی بھی فضیلت معلوم ہے. وہی جماعت نہیں مجتمع. آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں. خواجہ صاحب کو شعر ہے، حضرت تھانوی کے بعد شاید. آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں. خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی کے بعد جب کبھی ہو آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر. اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے ان کے قلوب کے برکات حاضری پر کھلتے ہیں. اللہ ہم لوگ کے مجلس کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں. حضرت مجلس کرتے تھے تو تھوڑی دور پر جگہ کچھ خالی تھی تو وہاں جا کے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے تھے. ہنستے بھی تھے. حضرت دیکھتے رہتے تھے. کیا مجھ کو بلایا دیکھ کچھ ہی سب کو اثر نہیں ہوا، جا کہو
جو مجلس ہوئی اس کا خلاصہ بیان کرو. جو ہے جو سالوں خلاصہ بیان کیا تاکہ وہ مجلس جو بعد میں ہوتی ہے ادھر ادھر کی وہ نہ ہونے پائے. سمجھ گئے؟ بھائی یہ ہے جیسے ہے اب میں تو دیکھ رہا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح وہاں بھی تھا ایسے ہی. سب وہی لوگ جو مجلس سے اٹھے فرماتے تھے یہ مجلس ایسی نہیں تھی کہ اس کے بعد ہنسا جائے لغو باتیں کی جائے. اسی کے بعد یہ کیا کہ تم ہماری تقریر کا خلاصہ سالوں رہا یہ مجلس ہوتی ہے جاتے ہیں ہنستے دیکھا کہا یہ لوگ کچھ سمجھتے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی بات کر رہا تم اس کا خلاصہ کیا کرو. اللہ کے خلاصہ میں بیان کرتا تھا. اللہ کا شکر ہے سالوں یہ حضرت نے یہ فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق محمد فرمائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے تو ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں. اس جماعت کو بھی ایسے ہی کرتے، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، لیکن اللہ کو اختیار ہے ہر حال. ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں اور ان کے انوار پاس والوں پر پھیلتے ہیں. تھانوی ترجمہ کیا ہوا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کیا ہے. اشرف علی یہ کتاب مکہ میں کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو بہت فائدہ ہوگا، ہے سب لکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی نے مکہ ہی میں ترجمہ کیا اس کا. روزانہ اس کو کہاں مکہ روزانہ لکھتے تھے، ہر سب لکھا ہوا ہے. روزانہ حضرت حاجی صاحب سناتے تھے. تھانوی اتنے بڑے عالم حضرت حاجی صاحب تو اس طرح ہی عالم بھی نہیں تھے، لیکن ترجمہ بھی حضرت حاجی صاحب دکھاتے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں ادب حضرت تھانوی کا ترجمہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. حضرت حاجی صاحب کو ہر اپنا ترجمہ لکھا ہوا سناتے تھے، تب اس کو بچا ادب تھا. حضرت محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب سے ہم لوگ ان کے عمل کو ایسے بیت ہوئے ہیں، ان کے علم کو ایسے بیت ہوئے ہیں. دیکھیے ہم لوگ حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں نا عالم نہیں تھے. محمد قاسم صاحب ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ ہم جو حضرت حاجی صاحب سے بیت ہوئے ہیں تو ان کے عمل کو ایسے نہیں بلکہ وہ علم کو ایسے وہ علم جو خدا کی طرف سے آتا ہے. علم رسمی سر بسر قیل استقال نہ ادو کیفیت حاصل حال. اللہ ہم سب لوگوں کو علم حقیقی عطا فرمائے، جو نافع علم نافع عطا فرمائے. دیکھیے ان کے انوار پاس والوں کو پھیلتے ہیں اور ان کا مجتمع اور متصل ہونا مثال ایک لشکر کے ہوتا ہے کہ جب وہ مجتمع اور متصل ہوتا ہے تو غلبے کا سبب بنتا ہے. اور آیت کی یہ بھی معنی ہے اور اے ایمان والے تو اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز پر نہ ڈالو. گھر سے نکلے وہاں تک ناجائز بس سمجھ بند نہیں. حضرت کبھی کبھی اخبار بھی منگاتے تھے، کوئی خاص چیز بھی اس میں تصویریں رہتی ہیں، بس کچھ دیر کے بعد لے جا باہر کمرے میں نہیں رہنے دیتے. مکان تو سڑک ہی پر ہے، ہر وقت آواز گانے کی بجانے کی فوراً کہتے تھے. بڑے حسرت بہت حسرت سے آواز آتی تھی اب کہاں لے جا کے بیٹھے، یعنی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آواز آ رہی ہے اب کہاں لے. دروازہ بن گیا لیکن کیسے تو سڑک کنارے بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے
زبان کی، اپنے کان، آنکھ، سب کی حفاظت کی توفیق برہم۔ اور اے ایمان والے، تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پست رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی اے محمد ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیچی کریں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں۔ یہ بات بڑی ستھی ہے ان کے واسطے، صاف ستھری بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اس سے بڑھ کے کیا کروں؟ اچھا لگ رہا ہے جی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ اچھی چیز ہے جو لوگ تم کو چاہے ناگوار ہوتی ہو لیکن ہے مفید تمہارے لیے۔ یعنی اے محمد ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیچی کریں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں۔ یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے واسطے، صاف ستھری بات یہ ہے۔ ترجمہ بالکل وہی ہے، تھانوی ترجمہ ہے۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ جاننی چاہیے۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے۔ بہت اچھی کتاب بولا تھانوی نے ترجمہ کیا ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے۔ یعنی اے محمد ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیچی کریں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں۔ یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے واسطے، صاف ستھری بات یہ ہے، بہت زیادہ دلائل نہیں، بس سمجھ لو یہ بات اچھی ہے، یہ ہے اچھی بات ہے، فائدے کی بات ہے، بس کافی ہے۔ اب اس کے لیے بہت سے دلائل جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں کیا نگاہ میں کمی ہے تو پڑھنے میں دقت ہو رہی نہیں، چشمہ لگایا سب کچھ۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے۔ امانت ہے۔ میں جا رہا تھا گجراتی میں، تو اخبار پڑھتے ہی جاتے ہیں، کتاب تھی پڑھتے ہی جا رہا تھا میں، برج سے جا رہا تھا، وہ ہے جو بڑا شہر ہے، دیکھا 1.5 گھنٹوں لگتا ہے اس سے جانے میں، بڑودہ کے آگے جو جگہ ہے احمد آباد۔ ایک ڈاکٹر آئے بالکل آخر ڈبے سے، کہا اس نے کہ مولانا یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کو سنبھل کے خرچ کیجیے۔ مجھے اسے دیکھا کہ دیکھیے کتاب پڑھ رہا تھا، اس کو آیا باقاعدہ سفر کر کے، اسے کہا آنکھ کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، یہ اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کو سمجھ بوجھ کر کے صرف کرنا چاہیے۔ یہ جو مستقل اب دیکھ رہے اس کا مطلب یہ تھا، بلکہ کہا بھی یہی یہ تین دیش میں دیکھ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں، ہر اس کو سنبھال کے رکھیے۔ یہ آنکھ نعمت ہے، محدود ہے، یہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر تو معلوم ہے کہ آنکھ کا سب سے بڑا بہت دوا ہے ڈاکٹر۔ اور یہ بات جاننی چاہیے، دیکھیے نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے اسی انداز میں کہا تھا، ہندو تھا کافی تھا لیکن کہا بہت بڑی نعمت ہے، یہ محدود ہے، اس کی روشنی محدود ہے، اس کو صرف کریے سمجھ کے سب۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے۔
ناول پڑھنے میں رات رات گزارتے ہو، آنکھ لگی ہے، آنکھ کی قوت بھی اس میں لگتی ہے. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کی بڑی نعمت نگاہ ہے، سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنی چاہیے، اور یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، دو ترجمہ ہے. بھائی صاحب کہا اشرف علی اس کا ترجمہ، مکے میں کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت فائدہ ہوگا اسے. اور کسی نے کہا وہاں تھانوی سے کہا. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. حضرت تھانوی ترجمہ کر رہا ہے. اور یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. اور ارشاد باری تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یاد رکھو. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور چھپانے اور چھپاتے ہیں، اور چوری کو چھپاتے ہیں سینے کو، یہ جو سینے میں چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، یعنی کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ معلوم کہ اللہ سب دیکھتا ہے، تو پھر محفوظ رکھو اپنے آنکھوں کو بھی، اپنے دلوں کو بھی. یہاں جب کسی نامشروع چیز کے دیکھنے کا ارادہ دل میں آئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے. بہت زبردست کتاب ہے، مجھے حضرت حنین ترجمہ کیا ہے. اور جاننا چاہیے کہ جب کوئی اپنی نگاہ ناجائز چیز سے پس کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت کو کشادہ فرما دے گا. یہ پوری جگہ جو تم نے عمل کیا کہ ناجائز چیز کو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے تم کو نواز دیا ہے. جو شخص عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اس پر کشادگی عطا فرماتا ہے. جب یہاں کی حفاظت کرو گے آنکھ کی کان کی، اللہ تعالیٰ اس کو خوب چیزیں دکھلائے گا. مارا اذن سمعت ولا عین رات ولا خطر علی قلب بشر، ایسی چیزیں دکھائے گا جن کو آنکھوں نے یہاں نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا، بلکہ خطرہ بھی ان نعمتوں کا گزرا نہ ہوگا، وہ چیزیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہم لوگوں کو پورا ایمان عطا فرمائے. بڑے صاحب اب یہ جماعتیں ایسی نہیں ہوئی تو کون ہو؟ ہم لوگ ایک جماعت اللہ انہی لوگوں میں سے کر دے جن پر یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت کو کشادہ فرمائے. یہ پوری جزا ہے. بس جو شخص عالم شہادت میں اپنے جان پر تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم غیب پر اس سے کشادگی کرتے ہیں. ترجمہ تو تھا نہیں کہہ رہے، ہائی صاحب نے کہا اشرف علی یہ کتاب اچھی، اس کا ترجمہ کر دو. میں نے کہا اور کسی نے نہیں کہا، وہاں تھانوی سے کہا. میں نے کہا ترجمہ کرنا مجھے، تو آپ جاتا ہوں تو مجھ کو ایک چیز مل جاتی تھی، تو ہم بڑے بڑے دارالعلوم میں گیا، میں نے یہ سنایا. میں نے کہ ہر آدمی سے نہیں کہا کہ ترجمہ کر دو، وہاں تھانوی کو انتخاب کیا کہ ترجمہ کر دو. اس وجہ سے ترجمے کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے ترجمہ بھی سیکھیے، عربی کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، محاورہ سے بڑے جامعات کی بات کر رہا ہوں، ان میں نے بیان کیا. معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ بھی نافع ہے تو علماء ہی کریں گے اور کریں گے، اور بھی جانتے ہی ترجمہ کیا ہے. ایک بہت بڑے عالم آئے تھے تو ہم نے کسی کتاب ترجمہ کیا تھا، اب ان کا نام کہہ لیں، بڑے بہت خود. تو نے کہا یہ غلط معلوم ہوتا ہے،
اور یہاں کے حضرت سے بھی کہہ دیا ہے کہ قوم زمان نے یہ ترجمہ کیا ہے نہیں، وہ غلط معلوم ہوتا ہے. چپ ہو کے خاموش. پھر کچھ ہی نہیں ہوا تو خطا ہے ان کا. الحمدللہ بہت بڑے ہے. یعنی قوم زمان وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا قوم زمان نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے. حضرت بہت خوش ہو گئے. کہا دیکھو جی فلاں مولانا نے یہ لکھا ہے کہ تم نے تمہارے ترجمے پسند کیا. پر جو شخص عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگ ہے، عالم شہادت یہ ہے، جو شخص عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اسے کشادگی فرماتا ہے. سب کے لیے، اور مرد دیہاتی شہری عالم سب کے لیے ہے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. عام تعلیم ہے. جنوں کو بھی یہ تعلیم ہے، جنوں بھی جن اس سے مستثنا نہیں ہے، ان کو بھی یہی ہے. جس چیز کے ہم مکلف وہ بھی مکلف ہے. اس کی بس یہ پوری ہے. پر جو شخص عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم غیب میں مجھ سے کشادگی اختیار فرماتا ہے. بعضوں کا قول ہے کہ کسی شخص نے اپنی نگاہ حرام چیز سے پس نہ کی مگر یہ کہ اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. جو کرتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے، جس کی حلاوت وہ محسوس کرتا ہے. حرام چیز ہے، اپنے آنکھ کو روکا، اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ قلب میں حلاوت اور نورانیت پیدا فرماتا ہے. بہرحال یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. اپنے اعضاء جو امانت ہے اللہ تعالیٰ کے، ان امانت کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہی صرف کرنا چاہیے. ہاں ہم سب اس کے مکلف ہیں. ہم سب حضرت کبھی کبھی اخبار منگاتے تھے دیکھنے کے لیے، کوئی سی چیز بڑھ لپیٹ باہر کرو، وہی کیونکہ تصویریں رہتی تھیں دیکھنا نہیں چاہتے. کبھی کوئی بہت اہم خبر ہوئی، کوئی تو دیکھ گیا تھوڑی دیر پر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اعضاء کی حفاظت کی توفیق فرمائے کہ اللہ کے مرضیات کے مطابق رہیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ثواب ہے، نہ کانوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ قلب بشر اس کا خطرہ ہوا. اللہ ہم سب کو اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، سب اچھے ہیں، طالب ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، غافلین کو بھی ان طالبین میں شمار کر کے اجر و ثواب و باطن دولتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.